موضوع الدرس ما وقع بين رجلين من الخصومة وما فيها من العبر والحکم، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر به ما فی بطونہم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلس عن قيس بن عباد النبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نظرت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر۔ اب ان آیات مبارکہ میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی وہ قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے حضرت حمزہ اور ان کے ساتھی، اور مقابلے پر عتبہ اور اس کے ساتھی۔ یہ یوم بدر کا واقعہ ہے، جب وہ بدر میں آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہوا۔ لفظ البخاری عند تفسیرها ثم قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا حجاج بن المنحال حدثنا المعتمر بن سلیمان سمیت ابی حدثنا ابو مجلس عن قیس بن عباد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا جب سوال جواب کا وقت آئے گا۔ قال قیس وفیہم نظرت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم قال هم الذین بارزوا یوم بدر علی وحمزہ وعبیدہ وشیبۃ بن ربیعۃ وعتبۃ بن ربیعۃ والولید بن عتبۃ انفرد بہ البخاری۔ ان نے بھی یہی فرمایا کہ یہ قصہ یوم بدر کا ہے کہ اس دن جب حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ کے مقابلے پر شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ مقابلے پہ آئے تھے۔ وقال سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ فی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم اختصم المسلمون واہل الکتاب۔ یہ دوسرا قول ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ فقال اہل الکتاب نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم فنحن اولی باللہ منکم۔ اہل کتاب کہنے لگے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ مسلمان نے جواب میں کہا کتابنا یقضی علی الکتب کلھا وَنَبِيُّنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ فَنَحْنُ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْكُمْ فَأَفْلَجَا۔
ان مسلمان نے کہا کیا کہتے ہو، ہماری کتاب تو ایسی کتاب ہے جس سے ساری پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ فَأَفْلَجَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ مَنْ نَابَاهُ، تو جن لوگوں نے اسلام سے دشمنی کی اب گنگ ہو کے رہ گئے۔ وَأَنذَرَ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَقَدْ رَوَى الْأَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو جھگڑنے والے نے کہا یہ مطلق ہے، مصدق و مکذب، ایک تصدیق کرنے والا ہے ایک تکذیب کرنے والا ہے۔ وقال ابن ابی نجیح المجاہد فی هذه الآیہ مثل الکافر والمؤمن اختصما بالبعث، اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کافر اور مومن کے درمیان میں جب قیامت کے مسئلے پر ان کا جھگڑا ہوا۔ وقال فی روایت ہوا وعطا فی هذه الآیہ هم المؤمنون والکافرون، مومنین اور کافرین مراد ہیں۔ وقال اکرم هذان خصمان اختصموا فی ربہم قال هی الجنۃ والنار، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس میں جھگڑا گئے جنت اور دوزخ کے درمیان میں کلام ہوگی۔ قالت النار اجعلنی للعقوبتی وقالت الجنۃ اجعلنی للرحمتی، جہنم کہے گی کہ اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کی سزا کے لیے مجھے بنایا ہے، تو جنت کہے گی اللہ نے اپنی رحمت کے لیے مجھے بنایا۔ وقول مجاہد وعطا ان المراد بهذه الکافرون والمؤمنون یشمل الاقوال كلها، انہوں نے کہا کافر مومن سب اس میں آ گئے تو سارے اقوال جمع ہو جاتے ہیں۔ وَيَنْتَظِمُ فِيهِ قِصَّةَ بَدْرِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُونَ نُصْرَةَ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، چونکہ مومن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد ہو، اللہ کا دین کامیاب ہو۔ وَالْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ إِطْفَاءَ نُورِ الْإِيمَانِ وَخُذْلَانِ الْحَقِّ وَظُهُورِ الْبَاطِلِ، اور کافر جو ہیں وہ نور ایمان کو بجھانا چاہتے ہیں اور حق کے مقابلے پہ باطل کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ وَهَذَا اختیار ابن جریر وَهُوَ حسن، وَلِهَذَا قَالَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ اے فُصِّلَتْ لَهُمْ مُقَطَّعَاتٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کو جہنمی لباس آگ کا پہنایا جائے گا۔ وقال سعید بن جبیر بن نحاس، تانبے کا، وَهُوَ أَشَدُّ الْأَشْيَاءِ حَرَارَةً إِذَا حَمِيَ، جب وہ گرم ہو جائے تو سب سے زیادہ شدید حرارت والا ہوتا ہے۔ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، أي إذا صُبَّ على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة، جب کافروں کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا، حمیم کہتے ہیں جو آخری حد تک گرم ہو۔ وقال سعید بن جبیر هو النحاس المذاب، تانبا پگھلا کے ان پہ ڈالا جائے گا۔ عذاب ما فی بطونہم من الشحم والامعاء، ان کے پیٹ کے اندر جو چربی ہے جو آنتیں وہ بھی نکل جائیں گی۔ قال ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر وغیرہم وقذالک تذوب جلودہم، اور جلد بھی گل جائے گی۔ وقال ابن عباس و سعید ساقط، اور جب ڈالیں گے تو ان کی جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گی۔ وقال ابن جریر حدثنی محمد بن مسنى قال حدثني ابراہیم و اسحاق الطالقانی حدثنا ابن مبارک عن سعید بن یزید عن ابی السمع عن ابی ابن حجیرہ عن نبی رضی اللہ عنہ قال ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، گرم کھولتا ہوا جہنم کا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا۔ فینفض الجمجمۃ حتی یأخذ جوفی، وہ سر کی کھوپڑی سے ڈالیں گے تو وہ اندر تک پہنچ جائے گا۔ ویسے معافی جو بھی طیب القدمین، وہ پیٹ کو چیرتا ہوا قدمین تک پہنچے گا۔ اور سہر، یہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رواہ الترمذی من حدیث ابن مبارک وقال حسن صحیح، وہکذا رواہ ابن ابی حاتم عن ابیہ عن ابی نعیم بن مبارک بھی۔ ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا احمد بن الحواری قال سمعت عبد اللہ بن سری قال یاتیہ الملک يحمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكره، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے وہ دو چمچوں سے بڑے بڑے کڑے جو پکڑنے کے لیے وہ آگ کا وہ پانی لائیں کہ وہ شدید گرم ہوگا، ہاتھ سے تو پکڑا نہیں جا سکتا،
قال فیرفع مکمعۃ ما هو بِرَأْسِ، اور ان کے پاس ہتھوڑے بھی ہوں گے، وہ ان کے سروں پہ ماریں گے، ان کا دماغ پھٹ جائے گا، اس کے بعد وہ گرم پانی کھولتا ہوا ان کے دماغ پہ ڈالیں گے، ثم يفرغ الإناء من دماغه ويصلى جوفه من دماغه وذلك يسر به ما في بطونهم والجلود، سب جل جائے گا۔ وقوله ولهم مقامع من حديد، قال الإمام أحمد حدثنا حسن موسى قال حدثنا ابن حية قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله لو ضرب الجبل بمكوعين من حديد فتتت، ان کے ہاتھ میں جو مارنے کے لیے ہوں گے لوہے کے بنے ہوئے، اگر وہ پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ بھی پھٹ جائے۔ ثم عاد كما كان ولو ان درب من الساكن يحرق في الدنيا عند اهل الدنيا، اگر ایک یعنی ڈول بھر کے جہنم کے اندر جو ان کی پیپ ہوگی اور خون ہوگا وہ دنیا میں آئے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ قال من بعض المقام حمید يضربون بها، وہ مقام حدیث سے ماریں گے کافروں کو، فیقع کل عضو علی حیالی ویدعون بصبر، وابیلا کریں گے، پکاریں گے، لیکن پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقولہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها بالغم اعیدوا فیها، جب وہ کوشش کریں گے کہ ہم جہنم سے نکلیں تو دوبارہ ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ قال اللہ نبی سے بیان سلمان قال النار سوداء مظلمۃ لا یضیء لہبها ولا جمرها، آگ ایسی سیاہ ہوگی، نہ تو اس کے شعلے میں کوئی رنگ ہو، بس سیاہی سیاہی ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها بالغم اعیدوا فیها، وقال زید بن سمبی کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، قال بلغنی ان اہل النار فی النار لا یتنفسون، ان کو سانس نکالنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ وقال الحذیفہ واللہ ما طمعوا فی الخروج الا رجل مقید من الذین مسکۃ، لیکن یرفع، وہ کہتے بھی کیسے نکلیں گے جہنم سے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی، معنی یہ ہے کہ جب آگ کے شعلے ان کو اوپر اٹھائیں گے وہ کہیں گے شاید باہر گر جائیں، یہ ان کا معنی ہے، لیکن ان کو پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ فلاکن یرفعہم لہبہا وردہم مقامعہا، آگ کے شعلے اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو گرز ہیں وہ ماریں گے۔ وقولہ ذوقوا عذاب الحریق کا قول ہی وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان کو کہا جائے گا کہ اب جہنم کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ کوئی جنت جہنم نہیں، اب دیکھو۔ ومعنی الکلام انہم یہانون بالعذاب قولا وفعلا، کافروں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کا عذاب دیں گے، یعنی قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب ان کے مقابلے پہ مومنوں کی شان بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ لما أخبرت عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار۔ اللہ پاک نے جب جہنمیوں کا حال بیان فرمایا، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے جہنم سے، اور ان میں جو ان کو عذاب ہوگا، ان کو کہ جو جلایا جائے گا، اور ان کے گلے اور گردنوں میں اور پاؤں میں جو زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور ان کے لباس جو ہیں وہ بھی آگ کے بنے ہوں گے۔ اب اللہ ان کے مقابلے پر جنت والوں کا حال بیان فرماتے ہیں۔ ذکر حال اہل جنت صلی اللہ من فضلہ وکرمہ، اللہم ارزقنا الجنت الاعلی، فقال ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ ان کو داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایتت خلق فی اکنافها ورجائها وجوانبها، ہر طرف سے چشمے ہوں گے، وتحت اشجارها وقصورها، اور درختوں اور بلڈنگوں کے نیچے بھی پانی ہوں گے۔ یصرفون حیث شاءوا، جدھر چاہیں گے موڑیں گے۔ یحلون فیها من الحلیۃ، ان کو جنتیوں کو زیور بھی پہنائے جائیں گے، من اصابر من ذهب ولؤلؤا، کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتی لگے ہوئے،
كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه تبلغ الهجرة المؤمن من حيث يبلغ الوضوء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے زیور پہنائیں گے جتنا جہاں جہاں اس کا وضو کا پانی پہنچتا تھا وہاں تک اس کو زیور ہوں گے. وقال كعب الأحبار إن في الجنة ملكا لو شئت أن نسميه سميته يسوق لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها السواء قلب منها سوار منها رد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. حضرت کعب الأحبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ ہے، میں اس کا نام چاہوں تو بتا سکتا ہوں، میں نام جانتا ہوں. وہ جنت والوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور قیامت تک تیار کرتا رہے گا. اور ان زیوروں میں سے اگر ایک کنگن بھی باہر ظاہر کر دیا جائے دنیا میں تو سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جیسے جب سورج آتا ہے تو چاند کا نور ختم ہو جاتا ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ فِي مُقَابَسِ أَهْلِ النَّارِ الَّذِي فُسِّلَتْ لَهُمْ. مومنوں کا لباس جو ہوگا، کپڑے جو ہوں گے وہ حریر کے ہوں گے. لباسها أولئك من الحرير استبرقه وسندسه. یہ یعنی ریشم کی قسمیں ہیں، بعض موٹا ہوتا ہے بعض باریک ہوتا ہے. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا. ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے اور شراب طہور پلایا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت جو ہے وہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. وفی الصحیح لا تلبس الحریر والدیباج فی الدنیا. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ مومن دنیا کے اندر حریر دیباج نہ پہنے. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں پہنیں گے پھر قیامت میں ان کو نہیں پہنایا جائے گا. وقال عبداللہ بن الزبیر من لم يلبس حریر فی الارض لم يدخل. ان کا معنی یہ ہے کہ اگر حریر نہیں پہنچایا جائے گا تو معنی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. قال لباسهم فيها حریر وهدوا الى الطيب من القول كقوله تعالى وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم. وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے. تحیتہم فیہا سلام، وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کا تحیہ جو ہے وہ سلام ہوگا. اسی طرح والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، جو دنیا میں تکلیفوں پہ تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار، کیا بہتر بدلہ ہے تمہارے لیے جنت. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہوں گی. فہدوا الى المکان الذي يسمع فيه الكلام الطيب ويلقون لكم فيها تحية وسلاما لا كما يحان اهل النار بالكلام الذي يبخون به يكون به. کافروں کے لیے تو وہ کلام ہوگا جو ان کے سینے بھی پھاڑ دے گا، لیکن مومن کے لیے سلام. ذوقوا عذاب الحریق، کافروں کو کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھو. قولوا وهدوا الى صراط الحمید اي الى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما احسن اليه وانعم به واهداه اليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچائیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کا حمد بیان کرتے تھے. کما جاء فی الحدیث الصحیح انہم یعلمون التسبیح والتحمید، ان کو تسبیح و تحمید سکھائی جائے گی اور وہ ایسے ان کی زبانوں میں جاری ہوگی جیسے سانس آتا ہے. وقد قال بعض المفسرین وهدوا يتم القول القرآن، یعنی قرآن بھی پڑھیں گے. وقیل لا الہ الا اللہ وقیل اذکار المشروعہ وهدوا الى صراط الحمید الطریق المستقیم فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ صراط مستقیم پہ تھے. وکل ھذا لا ینافی ما ذکرناہ، یہ سارے اقوال جو ہیں صحیح ہیں، ان میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے. واللہ اعلم.